اللہ تعالی نے جو حکمت اور جو دین کی سمجھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عنایت فرمائی تھی، اس میں سب سے بڑی تاثیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کو تھی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے چمن کو اور یہ جو آپ نے اتنے خوبصورت درخت لگائے تھے، اگر کہیں اونچ نیچ ہوتی تھی، کوئی شاخ اور ٹہنی حد سے بڑھتی تھی تو اسے خود کاٹ دیتے تھے، اور لوگوں میں جو شدت پسندی کے رجحانات پیدا ہوتے تھے اس کی اصلاح فرماتے رہتے تھے۔ اور اسی وجہ سے کتاب و سنت میں جو بھی نصوص آئی ہیں، ان سے جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا ہے وہ اصل حقیقت ہے۔ اور آپ ایک بات اصول کے طور پر ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھیے کہ جتنی بھی اسلام میں گمراہی پھیلی ہے اور جتنے بھی گمراہ فرقے اسلام سے جنم لیے ہیں، یا جتنے لوگوں نے بھی اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، ان سب گمراہوں میں ایک بات قدر مشترک کے طور پر آپ ملے گی، وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں ہم براہ راست خدا کی کتاب کو سمجھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور ان کی سنت کو، اور ہمارے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سمجھ کوئی حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، وہ سمجھے ہیں نہیں سمجھے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ جس طرح کتاب و سنت ان کے سامنے تھی ویسے ہی کتاب و سنت ہمارے سامنے ہے، اور ہم ذاتی طور پر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے 1500 برس میں، 1500 سال میں کسی بھی فرقے کے متعلق آپ نے اگر جاننا ہو کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں، تو 99% فرقے ایسے ملیں گے جو اس اصول پر پورے اترتے ہیں۔ ان سب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دشمنی قدر مشترک ہے۔ کوئی ایک بھی ان میں ایسا شاذ و نادر ملے گا، کوئی ایک بھی ایسا شاید نہ مل سکے جو یہ کہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل حجت تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کتاب انہوں نے نہیں سمجھی، ہم سمجھ رہے ہیں، سنت انہوں نے نہیں سمجھی، ہم سمجھ رہے ہیں۔ ان خارجیوں کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ نئے نئے لڑکے جو اسلام میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے برملا یہ کہنا شروع کیا کہ کتاب و سنت کو جتنا ہم سمجھے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں سمجھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک وہ گروہ ہلاک ہو جائے گا جو ان سے نفرت کرتا ہے، تو اس کا مصداق یہ خوارج تھے۔ اور یہ خارجی یہ جتنے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے انہیں کافر سمجھتے تھے۔ ایک آدمی نے معاذ اللہ شراب پی لی، اسے بھی کافر کہہ دیتے تھے۔ ایک آدمی نے کسی کی غیبت کر دی، اسے بھی کافر کہتے تھے۔ جتنے بھی الغرض کبیرہ گناہ ہیں، انہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کیوں کہتے تھے؟ ان کے پاس بھی دلیل تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ انہوں نے جو اسلام سے خارج قرار دیا تھا، اس کے بھی دلائل تو ان کے پاس تھے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اصل میں بنیادی طور پر استدلال اسی بات سے کیا تھا جس سے آج تک اہل سنت والجماعت استدلال کرتے ہیں، اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے وہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان خدا کے دشمنوں کو بلا کر یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اچھا بھئی تم یہ کہتے ہو کہ قرآن مجھے کافر کہتا ہے، تو یہ قرآن جس پر نازل ہوا، جن لوگوں میں نازل ہوا، وہ تو سب مجھے مسلمان ہی کہتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی استدلال کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو میں مسلمان تھا، اب تم مجھے کافر کہتے۔ اور یہ ظالم لوگ یہ درمیان سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو نکال کے کہتے تھے قرآن میں یہ آیا ہے، سنت میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے۔ یہ سب ان گمراہوں میں قدر مشترک ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی سمجھ حجت نہیں ہے۔ کتاب و سنت کو وہ سمجھیں تو جو اپنے عقل کے مطابق سمجھے، ہم اپنے دور میں اپنے عقل کے مطابق سمجھیں گے۔ اس لیے جس گمراہ فرقے کو دیکھنا ہو ہمیشہ اس کے متعلق دیکھو کہ اس کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا عقیدہ۔ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دشمن یہ قرآن سے ہی دلیل لاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، اور کرتے کس طرح استدلال تھے۔ 5ویں پارے میں 4 سورت النساء جو ہے
اس کی آیت نمبر 92 سے استدلال کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قتل کے متعلق 93 نمبر آیت میں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے جان بوجھ کے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا دوزخ ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پر ہوا، ولعنہ، اور اللہ نے لعنت کی اس پہ، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کسی مومن کا قتل کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جائز ہو سوائے ان صورتوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ مومن کا قتل، ایمان والے آدمی کا خون بہانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن نے اس کو کیا کہا ہے یہ اس آیت میں دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو کوئی کسی ایمان والے کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے، اس کی سزا جہنم ہے۔ پہلی بات یہ کہتی خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جہنم کی سزا سے اسے نجات ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس خالدن کے لفظ سے وہ خارجی استدلال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو مومن کو جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ والا اسی وقت جہنم میں ہمیشہ رہ سکتا ہے جبکہ وہ کافر ہو جائے گا، وگرنہ وہ کافر نہیں تو پھر وہ جہنم میں بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ قتل عمد کی سزا اللہ کے ہاں خلود فی النار ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی قتل عمد کر کے کافر ہو جائے، جان بوجھ کے قتل کرے اور کافر ہو جائے، ادروائز اس کے لیے یہ سزا نہیں ہو سکتی۔ اور جو لوگ ان کے مقابل تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو لوگ تھے، وہ اس آیت کو یوں سمجھتے تھے، اور اب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو شخص ایمان والے کسی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کے، یعنی اس کا جان بوجھ کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اس کی سزا اسے اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ مومن ہے، اس لیے کوئی اسے قتل کرتا ہے۔ تو اصل میں تو بات پھر عقیدے کی آ گئی کہ کوئی آدمی اسے قتل کرتا ہے اس لیے کہ وہ مومن ہے، تو اصل میں اس شخص سے تو مسئلہ نہ رہا، مسئلہ تو اس کے ایمان کا رہا۔ تو ایمان کی اتنی ضد، ایمان سے اتنی نفرت، مومن سے اتنی نفرت بوجہ اس کے ایمان کے، اللہ نے کہا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن یہ کبیرہ گناہ تو یقیناً ہے مومن کا قتل، اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتا جہنم میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس قتل کو جائز سمجھے، جان بوجھ کے قتل کرنا، اس کو حتیٰ کہ دوسرے درجے میں آ جائیے، چلیے ایمان کی وجہ سے قتل نہیں کیا، لیکن کسی مومن کا خون بغیر وجہ کے وہ حلال اور جائز سمجھتا ہے تو بھی کافر ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، مومن ہے، اگرچہ اس سے عملاً غلطی ہو رہی ہے۔ ایک آدمی شراب کو حلال سمجھ کے پیتا ہے تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا یہ تو دین سے نکل جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا، جو کوئی کسی ایمان والے کو قتل کرے جان بوجھ کے، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یعنی رہنا چاہیے اس کو ہمیشہ ہمیشہ، لیکن بوجہ اس کے مومن ہونے کے اس قتل کے گناہ کو ہم معاف کر کے آخر میں سے جہنم سے نکال لیں گے، یہ ہے سیدھی بات۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے، ضمناً یہ بات کہے بغیر نہیں چلا جا سکتا کہ کسی مومن کو قتل کرنا بہت بڑے گناہوں میں سے، اللہ نے کہا ہے کہ ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے۔ اور دوسری بات اللہ نے کی ہے وغضب اللہ علیہ، خدا کا اس پر غضب ہوا۔ تیسری بات اللہ نے کی ہے ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے اس پہ۔ اور چوتھی بات یہ کی ہے وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے خدا نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ چاروں چیزیں اس انسان کو ملیں گی جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، یا اسے اس کے افسر نے حکم دیا کہ مومن کو قتل کر دو اور اس نے قتل کر دیا، تو بغیر کسی وجہ کے یہ جو قتل ہو گیا ہے، چاہے وہ خود کرے اور چاہے وہ کسی کے آرڈر پر کرے، ان سب کے لیے جہنم کی سزا بھی ہے، خدا کا غضب بھی ان پہ نازل ہوگا، اللہ کی لعنت ان پر پڑے گی اور ان کو عذاب دیا جائے گا قیامت میں۔ یہ چاروں سزائیں ہر اس شخص کے لیے ہیں جو مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے یا پھر وہ کسی کے آرڈر پر قتل کرے۔ یہ سب چیزیں ہیں اس لیے کہ کسی کے آرڈر پر بھی کسی کی جان دینا جائز تھوڑا ہی ہے۔ خارجی اس سے استدلال کرتے تھے، دیکھا آپ نے، قرآن کریم سے دلیل لی،
دوسری دلیل کیا دیتے تھے قرآن سے؟ بہت دلائل ہیں، اتنی لمبی تفصیل میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ 19ویں پارے میں وہاں سے دلیل دیتے تھے۔ 25ویں سورہ الفرقان میں اللہ تعالی نے 68 نمبر آیت میں جو کچھ فرمایا، اللہ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ وہ عبادت کے قابل لائق نہیں سمجھتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو قتل نہیں کرتے، ایسا خون جس کا بہانہ، جس خون کو رائیگاں جانا، جس خون کو کر دینا اللہ نے اجازت نہیں دی، وہ کبھی بھی جان بوجھ کے قتل نہیں کرتے۔ ہمارے بندے تو وہ ہیں۔ مومن کی امتیازی صفات بتائیں کہ توحید کا قائل، لوگوں کے خون کا احترام کرنے والا، ولا یزنون، اور وہ لوگ زنا نہیں کرتے، لوگوں کی اور خواتین کی عزت کا احترام کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، یلقى اثاما، وہ گناہوں میں گر جائے گا، گناہ اس کے ذمے پڑ جائیں گے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسے شدید عذاب دیں گے۔ ویخلد فیہ مہانا، اور جہنم میں ذلیل کر کے رکھا جائے گا اسے۔ جو کوئی یہ گناہ کرے گا اسے جہنم میں ہم ذلیل اور رسوا کریں گے۔ مطلب یہ کہ یہ اور گناہوں سے بڑے گناہ۔ ان کی تقریر یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ بدکاری نہیں کرتے، تم یہ کہتے ہو کہ زنا کبیرہ گناہ ہے، اگر یہ کبیرہ ہی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اسے جہنم میں رکھیں گے؟ اس لیے جس نے یہ بدکاری کی، کبیرہ گناہ کیا، کافر ہو گیا، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہوگی۔ جبکہ ان کے بالمقابل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب رحمہم اللہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ وہ بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک، اور جو شخص زنا کرے گا، یلقى اثاما، اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اس پہ تو تم بھی متفق ہو۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ یعنی لوگوں کو اگر خطا پر جہنم ایک بار چلائے تو اسے 2 بار چلائے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں وہ رسوا ہو کر پڑا رہے۔ یہ ہے وہ نقطہ جس پہ تمہارا اور ہمارا اختلاف ہے۔ تو اصل میں تو اس کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ اس کو جہنم میں بھی ڈالا جائے، اور یخلد فیہ مہانا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوار کر کے رکھا جائے، مگر اللہ ایسے کرے گا نہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ یہ اصول کی بات ہے۔ تو اس کی پھر 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اس شخص نے اس زنا کو جائز سمجھ کے کیا، جب جائز سمجھ کر کیا تو حرام کو حلال جو جائز سمجھ کے کرتا ہے وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یخلد فیہ مہانا، اس کی حقیقی سزا تو یہی ہے کہ جو بدکاری اس نے کی ہے، سب سے بڑا اللہ کا حق اس نے ضائع کر دیا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا چاہیے، مگر اللہ نے کہا الا من تابا، ہاں جس نے توبہ کر لی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ایسے بدکاروں کی برائیوں کو بلائیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو وہ کہتے تھے پھر اللہ نے کہا کہ آمنا، جو ایمان لایا، تو دیکھو وہ کافر ہو گیا تھا اسی لیے تو ایمان لایا۔ ہم کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہر کبیرہ گناہ سے آدمی کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ استدلال تمہارا غلط ہے جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ کو جائز نہ سمجھے۔ وگرنہ اگر زنا کی وجہ سے کوئی آدمی کافر ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں، آپ نے پھر ان کا جنازہ کیوں پڑھا دیا تھا؟ اس پہ آ کے وہ پھنس جاتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حدیث کا بھی انکار کرتے تھے بہت سے خارجی، اور جو کچھ کتاب کے علاوہ تھا سنت، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حدیث کو وہ دلیل بنا لیتے تھے اور کہتے تھے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ، فلاں آدمی جنت میں نہیں جائے گا، فلاں نہیں جائے گا، جو بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے وہ نہیں جائے گا، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے وہ نہیں جائے گا، اور جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو لوگوں کی چگلیاں کھاتا پھرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
تو یہ ساری چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، لہذا جنت میں نہیں جائے گا۔ ان ظالموں کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت جو شیعان علی تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی پیروکار اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہیں، انہوں نے کہا بھئی یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، اللہ توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ زبان استعمال فرمائی ہے یہ کوئی فتویٰ نہیں دے دیا، یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان کبائر سے دور رکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کلام میں شدت پیدا کرنے کے لیے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ یہاں پر حقیقی مفہوم یہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو باز رکھنے کے لیے یہ زبان استعمال کرنا ضروری تھی۔ یہ ہے بنیاد۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خوارج کے پاس دلیل نہیں تھی تو دلیل ان کے پاس بھی کتاب و سنت ہی سے تھی۔ ٹھوکر کہاں لگی؟ وہ ٹھوکر یہاں آ کر لگی کہ یہ سب چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے تھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس سے یہ نہیں سمجھا، وہ کہتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کی سمجھ کون سا دلیل ہے، وہ بھی اپنے وقت میں انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہم نے یہ سمجھا لہذا ایسے ہی۔ اس لیے ان خوارج کا عقیدہ سب کا تقریباً یہی تھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے۔ عبداللہ ابن جوشہ تھا طائی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں چلا گیا اور وہاں جا کر وہ شور مچاتا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نکل جاؤ ہماری زمین سے، اور پھر وہ کوفہ چلا گیا، انہی خارجیوں سے مل گیا جا کر، یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا۔ انہی خوارج میں سے ازارقہ، انہی کا ایک فتنہ تھا، نافع بن ازرق ابی راشد یا ابو راشد جسے کہتے تھے، وہ ان کا سردار تھا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں جن لوگوں نے انہیں اپنے مقام سے اٹھایا ان کے کئی ایک فرقے بنے جیسے کہ ذکر ہو چکا، اور جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان کے مقام سے گرانے کی کوشش کی اور ان سے بغض رکھا، ان کے بھی کئی ایک فرقے آگے بنے ان خارجیوں کے، اور ان میں سے ازارقات تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا تارا رہے ہیں۔ اگر دین کو انہوں نے بھی نہیں سمجھا تھا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ خود کہتے تھے، آپ نے ان کے فیصلے سنے ہیں، اس سے پہلے بیان ہو چکے، کتنی حق اور انصاف کی بات کہنے والے وہ شخص تھے۔ انہوں نے کہا البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہیں 7ویں جلد کے بالکل آخر پہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا، وَأَنَا حَدِيثُ السَّنِ، اور میں کیا تھا، میری عمر چھوٹی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی ہوگی اس وقت؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت میں وہ کوئی 30 برس کے تھے۔ وَأَنَا حَدِيثُ السَّنِ، 20 برس کے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 40 میں، جی تو 40 میں انتقال ہوا تو 30 برس گویا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی بسر کی، ہاں 30 برس کے ہوئے، 30-35 برس کے ایسے۔ اور جب انہیں یمن بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی کم عمر تھی۔ کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور میں نے عرض کیا کہ لیس لی علم بالقضاء، 2 باتیں اللہ کے رسول، ایک تو مجھے قاضی ہونے کا تجربہ نہیں ہے، دوسرے اس کے لیے جتنی پختہ عمر چاہیے میں ایسا نہیں ہوں۔ فضرب فی صدری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور ارشاد ہوا ان اللہ سیہدی قلبک، اللہ تیرے دل کو صحیح فیصلے تک پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو صحیح بات کہنے کی توفیق دے گا۔ اور کہتے ہیں پھر اس کے بعد 2 آدمی بھی اگر کسی مسئلے میں آئے ہیں تو مجھے ان کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا مردم شناس اور جہاں پرکھ انسان، وہ کہتے تھے کہ علی اقوانا، ہم میں سب سے زیادہ قاضی بننے کی صلاحیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں ہے، وہ ابی اقراؤنا اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جو ہیں سب سے اچھا قرآن یہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس مشکل سے جو پیش آ جائے، ولا ابو حسن لہا، اس کے حل کے لیے حسن کے والد موجود نہ ہو رضی اللہ عنہ۔ اس درجے کی شخصیت، اور جو دوسرا شیشہ ٹوٹا اور جو دوسرا نقب لگا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین، نافع بن ازرق، پورے خارجیوں میں
اس سے زیادہ پیروکار کسی کے نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کے مقابلے میں جب یہ آیا ہے تو شاید اس وقت اس کے پاس 25-30 ہزار سے زیادہ لڑکے تھے، جوان تھے، جو کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، اور یہ کہتے تھے سیدھی سادی ایمان کی بات کرو، اس امت میں جو ہمارا مخالف ہے وہ کافر ہے اور جو ہمارے ساتھ ہے وہ مومن ہے، بس۔ اور جو کافر ہیں ان کی عورتوں پر قبضہ جائز، انہیں بغیر نکاح کے اپنے گھروں میں لے آؤ جائز، ان کے بچوں کو قتل کرو وہ بھی جائز، اس لیے کہ ان کے بچے مشرک ہیں۔ اور یہ فتویٰ دیتے تھے، کہتے تھے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے مخالفین کے بچے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حالانکہ اب تک امت میں اس مسئلے پر بحث ہے کہ کافروں کے بچے جو مر جاتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اب تک ایسے مفتی اور اچھے حضرات مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ جانے کیا ہوگا، بھئی اس مسئلے میں ہم نہیں پڑتے۔ اور یہ ہزارے تھے خارجی جنہوں نے رجم کا انکار کیا۔ اگر آپ ان کے عقیدے اٹھا کر دیکھیں تو الفرق بین الفرق میں ان کے عقائد پر تفصیلی بحث کی گئی۔ عبد القاہر اصفرائنی رحمت اللہ علیہ جو الفرق بین الفرق لکھی ہے، بہت اچھی بحث انہوں نے کی ہے۔ یہ سب کے سب ہزارے جو تھے رجم کا انکار کرتے تھے۔ کیوں انکار کرتے تھے آپ دیکھ لیجئے، آج کل بھی ایسے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہ کہتے تھے رجم قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں آیا ہے تو احادیث کو ماننا نہیں۔ اس لیے ان خارجیوں کا ایک فرقہ حدیث کا انکار کرتا تھا۔ ٹھیک یہ رگ آئی ہے ان خارجیوں کے بعد سر سید احمد خان صاحب نے۔ کاش کہ آپ سر سید کو پڑھیں، مقالات سر سید کے نام سے 17-18 جلدوں میں سارے اس کے ورکس جمع ہیں، آپ اسے پڑھیے، کئی ہزار صفحات ہیں، اور آدمی اگر محنت کر کے پڑھے تو شاید 2-4 ماہ میں انہیں پڑھ لے، پتہ چلتا ہے کہ سر سید کس فتنے کے بانی تھے۔ سر سید نے بھی رجم کا انکار کیا، یہ رگ وہاں بھی آئی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس وہ تو آگ لگا کے ہٹ گئے، انہوں نے کہا میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ رجم قرآن میں نہیں آیا، حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں حدیث کی قدر گرانے کے لیے اور لوگوں کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وزن کم کرنے کے لیے یہ حرکت ہوئی۔ یہ خارجی بھی یہی کرتے تھے، انہوں نے بھی رجم کا انکار کیا۔ اسی لیے سر سید کے اسکول آف تھاٹ سے اب بھی خارجیوں کو ذرا ماننے والے ان جدید خارجیوں میں بھی ایک یہ ہے کہ رجم کا انکار۔ اور وہ خارجی وہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہم اپنے مخالفین کا مال لے لیں وہ سب کا سب ہمارے لیے جائز ہے، اور حد سے اتنا بڑھ گئے تو کہتے تھے ہر آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے جو چور ہے، اور نصاب متعین نہیں ہے۔ ساری امت کے نزدیک نصاب متعین تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک آدمی نے ان کے سامنے چوری کی تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کاٹنے کا کہا، دوسرے کا نہیں کاٹا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کی چھوٹی موٹی چیزوں سے چرانے پہ ایسی سزا نہیں دیا کرتے تھے۔ اس لیے فقہاء میں اختلاف ہوا کہ کم سے کم کتنی مقدار کی چیز ہو، کتنی قیمت ہو تو کسی کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔ یہ تھے حد سے بڑھے ہوئے شدت پسند نوجوان، وہ کہتے تھے کہ کوئی کسی کی مرغی کا انڈا بھی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اور پھر یہ بڑھے اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ایک اجتماع میں یہ ہزاروں کے حساب سے جب اکٹھے ہوئے تو پھر انہیں شوق چرایا اپنی حکومت بنانے کا۔ یہ جتنے بھی اسلام کے لیے اسلحہ اٹھا کر جدوجہد کرنے والے ہیں نا، آپ کبھی ان کی صفوں میں جائیں، خاموشی سے آپ دیکھیں تو یہ اپنے میں سے جو بڑا ہوتا ہے اسے امیر المومنین بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر نائب امیر المومنین، ہمارے زمانے میں کہتے ہیں یہ تو وزیر اعظم بن جائے گا، یہ صدر بن جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے سے ہٹنے کی چیزیں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، یہ ہزاروں کے حساب سے اکٹھے ہوئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے مقابلے میں ایک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، اور نافع بن ازرق جو تھا اس کو انہوں نے کہا یہ ہمارے امیر المومنین ہے۔ خط و کتابت ہوئی تو عمان، یمامہ،
یہ سارے کے سارے خارجی وہاں سے آ گئے. احواز ایران کا حصہ ہے، اور پھر ایران، کرمان، بصرہ، کہاں کہاں سے یہ آئے ہیں، اور انہوں نے اسلامی حکومت کے قیام کی اپنی طرف سے کوششیں شروع کر دیں. اور پھر اس زمانے میں انہوں نے بصرہ پر جب قبضہ کیا ہے تو عبداللہ بن حارث خزاعی رحمت اللہ علیہ، جنہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی طرف سے گورنر وہاں کا مقرر کیا تھا، انہیں قتل کر دیا. اور عبداللہ ابن حارث نے اصل میں بھیجا تھا ان کے خلاف لشکر، اور اس کے امیر تھے مسلم ابن عبس، اور وہاں لڑائی ہوئی. اور احواز جو بندرگاہ ایران کی، یہاں پر لڑائی ہوئی تو بڑے غالب تھے. مسلم بن عبس اور ان کے اکثر فوج کے لوگوں کو مار دیا. اور پھر اس کے بعد یہ اور بھی علاقے انہوں نے قبضے میں لانے کی کوشش کی. تو یہ سب چیزیں اس زمانے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے. مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حرمین شریفین کے علاوہ اور بھی کئی علاقوں پر ان کی حکومت تھی. بصرہ میں بھی ان کی حکومت تھی. تو انہوں نے محلب بن ابی سفرہ کو بھیجا، وہ خراسان میں تھے، اور انہیں کہا کہ ان ازارقہ، یہ بھی خارجیوں کا نام تھا کیونکہ ان کا بڑا ازرق تھا نا، فرمایا اس کو پکڑو اور ان کے ساتھ جا کر لڑائی کرو. اور انہوں نے پھر ان کے ساتھ لڑائی کی. نافع بن ازرق جو تھا اس میں مارا گیا. انہوں نے اپنا نیا سردار مقرر کیا اور عبید اللہ بن مامون کو مقرر کر لیا. عبید اللہ بن مامون جب مارا گیا تو انہوں نے اسی کے بھائی عثمان ابن مامون کو مقرر کر لیا، اور 300 آدمی رہ گئے اس کے ساتھ، اور باقی مار دیے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اس زمین کو ان ازارقیوں سے پاک کر دیا، اور ان کے سارے لوگ آپس میں لڑکے بھی اور ایک دوسرے کے سامنے آ کے بھی مارے گئے. کیونکہ آگ جب لگتی ہے تو اس کو جب کھانے کو نہ ملے تو پھر وہ اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتی ہے. پہلے تو یہ دوسرے لوگوں سے لڑتے رہے، اب جب آپس میں پھوٹ پڑی، ایک دوسرے میں حد سے بڑھے ہوئے تھے نا، تو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے خود سے لڑنے لگے. ان میں پھر ایک اور فرقہ بن گیا. عقیدے اس کے بھی وہی تھے. نجدہ بن عامر حنفی تھا، بنو حنفیہ سے تعلق رکھتا تھا قبیلے سے، اور یہ سب اس پر متفق ہو گئے، اور نجدہ نے ان میں بدعات شروع کی. انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم کریں. اور نجدہ نے ان لوگوں کو پڑھایا، اور اس نے کہا جتنے بھی ہمارے مخالف ہیں یہ سب کافر ہیں، اور دین کو انہوں نے سمجھا نہیں. تو عقیدے کے طور پر اس نے کہا کہ ہمیں اس دین کو نئے سرے سے زندہ کرنا ہے. اور سب سے پہلی بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کوئی شراب پیے اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے حد مقرر نہیں کی. ایک طرف یہ حال، اور دوسری طرف کہتا تھا کہ کسی نے غیر محرم کو ایک لمحے کے لیے بھی دیکھ لیا یا کوئی چھوٹا سا جھوٹ بھی بول دیا اور پھر اس کی یہ عادت ہو گئی تو وہ آدمی مشرک ہے. غیرت ذاتی طور پر زیادہ تھی، اس کو دین کا رنگ دے دیا کہ کسی نے غیر محرم کو ایک نظر بھی دیکھا اور پھر اس کو عادت پڑ گئی تو وہ کافر ہو جائے گا. اور دوسری طرف کیا حال تھا، یہ جتنے بھی جذباتی لوگ ہوا کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ عدم اعتدال اور توازن کا نہ ہونا صاف نظر آتا ہے. ایک معاملے میں اتنے آگے بڑھ گئے، دوسرے معاملے میں چھٹی ہو گئی. دوسری طرف کیا کہتا تھا جو شخص بدکاری کرے، چوری کرے، شراب پی لے اور پھر اس پہ اصرار نہ کرے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کے ساتھ ہو. اگر وہ کہتا ہے کہ میں خوارج میں سے ہوں، نجدیوں میں سے ہوں، تو وہ مسلمان ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہاں تک کہ جو خلافت تھی وہاں سے ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور یہ مرے اور اللہ کی زمین پاک ہوئی. ان کا ایک اور فرقہ تھا سفریہ، زیاد بن اسفر اس کے امام تھے، اور یہ بھی
وہی بات کہتا تھا کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ سب کافر، اور نئی ایک چیز شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ ہر وہ عمل جس پہ شریعت نے حد رکھی ہے، ہر وہ گناہ جس پر شریعت نے حد لگائی ہے، وہ نہ کافر ہے نہ مشرک ہے، ہم اس کے لیے ایک اور راہ کوئی سوچیں گے۔ وہ تو وہ سوچ نہیں سکا، اور ان کے بعد جو آگے چل کے ایک اور دراڑ اسلام کی اس میں پڑی عمارت میں، وہ معتزلی تھے، انہوں نے ان کا کہا پورا کر دیا۔ ان کا بھی بیان آگے آئے گا، اور کہتا تھا ہر وہ گناہ جس میں شریعت نے حد نہیں رکھی، مثلا کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، ایک آدمی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، وہ کافر ہے اور اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ جو اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی، اور سفریہ اور عمران ابن حطان جو ان کا امام تھا، یہ سارے لوگ اس میں مارے گئے۔ اور ان ظالموں کا جو اور کرتوت تھے اور گناہ تھے، ان سفریوں میں یہ عمران ابن حطان جن کا شاعر تھا، اس حد تک وہ بدبختی میں آگے چلا گیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اس کی شان میں اس نے قصیدہ لکھا، اور اس نے کہا یا ضربۃ من منیب ما اراد بها، اے وہ جو ضرب لگی ہے معاذ اللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ، وہ اتنی اچھی، مارنے والا اتنا اچھا تھا کہ وہ تو منزل عرش رضوانہ، اس کی خوشی اس نے حاصل کر لی جو عرش والا ہے۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو اس نے قتل کیا ابن ملجم نے، تو ابن ملجم نے اتنی نیکی کا کام کیا کہ اللہ عرش پہ اس سے راضی ہو گیا معاذ اللہ۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں جب اس کو یاد کرتا ہوں فاحسبہ، تو میں اس کے متعلق یہ گمان کرتا ہوں کہ اوفى البریۃ عند اللہ میزانا، تو نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے اللہ کے ہاں نیکیوں سے اپنا نام عمل بھر دیا، اب یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ اور بھی بےہودہ شعر ہیں اس کے، اس کا کیا ذکر کرنا، لیکن گمراہی کی حد تھی کہ خلافت ختم کر دی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اس جیسی ہستی کے سر مبارک پہ ضرب لگا دی، اور یہ اس کی شان میں قصیدے کہہ رہا ہے۔ اجاردہ بھی تھے انہی خارجیوں میں سے، عبد الکریم ابن اجرد اس کا نام تھا، اور انہوں نے بھی ایک طوفان برپا کر دیا، اور جو کوئی آدمی ان کو ہاتھ میں آیا اسے مارتے چلے گئے، قتل کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کا خاتمہ کیا۔ اور بہت سے ان کے فرقے، اور بنیاد کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ کسی آدمی کو مت چھوڑو جو کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا معاذ اللہ، اور خدا کی عبادت بھی چلیے ایک بات ہوئی، خدا کی بھی ایسی عبادت کرے جیسی عبادت ہم کہتے ہیں۔ اور پھر ان میں اباضیہ بھی تھا، یہ اباضی ابھی تک پائے جاتے ہیں دنیا میں بعض جگہوں پہ، خاص طور پہ عمان میں اباضیہ فرقہ ابھی بھی پایا جاتا ہے۔ اور پھر ان اباضیوں کی آگے شاخیں بنی، اور ان میں بدترین شاخ وہ تھی جو یزیدی تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو یزید کو امیر المومنین مانتے تھے معاذ اللہ۔ ان کا بیان اور بھی آتا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ وقت اتنا ترقی کرے گا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہارا موجودہ اسلام یہ ختم ہو جائے گا اور شریعت منسوخ ہو جائے گی۔ ان اباضیوں کی ایک شاخ ٹوٹی، اور انہوں نے جتنی بھی شریعت نے حرام چیزیں قرار دی تھیں ان سب کو جائز قرار دیا، اور انہوں نے کہا لوگوں کو قتل کرنا، بدکاری کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بالکل درست ہے۔ اور دوسری طرف کہتے تھے جو کوئی بھی اللہ کو نہیں پہچانتا وہ مشرک ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق وہی ان کا نظریہ تھا جو دوسری طرف لوگوں کا نظریہ تھا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق۔ کچھ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو کافر قرار دیتے تھے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا ہے ایک منافق کے بارے میں، کافر کے بارے میں، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ایسے منافق بھی تمہیں دنیا میں ملیں گے، زندگی میں، جن کی زبان سے باتیں سن کے تمہیں حیرت ہوگی
کہ کیا اچھا آدمی ہے، کیا اچھا بولتا ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور یہ کافر بات بات پر قسمیں کھا کر تمہیں حق پر اور سچائی پر ہونے کا یقین دلائے گا، وہ الد الخصام، اور یہ پرلے درجے کا جھگڑالو ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی کافروں کے بارے میں، اور یہ اباضی حفصی یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ اس آیت میں مراد سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، اور اے صحابہ رضی اللہ عنہ تم میں سے ایسا بھی ہے جس نے اپنی جان کو خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے لڑا دیا، اپنی جان قربان کرنے کا عزم ہے اس میں۔ کہتے تھے یہ ہے عبد الرحمن ابن ملجم جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، معاذ اللہ۔ ان سب میں قدر مشترک چند ایک چیزیں، کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ ان کے متعلق اور ان کے ماننے والوں کے متعلق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی، اور ان میں ایک اور بہت بڑا فرقہ تھا شبیبیہ کا۔ شبیب بن یزید تھا، خارجی، اور اپنی سیرت کے اعتبار سے شاید ان میں سب سے زیادہ نیک آدمی تھا۔ قرآن کریم یاد، حفظ پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، لوگوں نے نہیں دیکھا کبھی اسے سوتے ہوئے رات کو رات بھر خدا کے حضور میں کھڑا رہتا تھا، اور اس کو اس پٹڑی اور ڈگر پہ چلانے والی اس کی ماں تھی۔ اسی لیے اس نے سارے خوارج سے ہٹ کر ایک فتویٰ دیا۔ لوگ اس کی عبادت سے بڑے متاثر تھے، اس کے قبیلے والے، اور اس کی سچائیوں سے، اور اس نے کہا کہ عورت کی امامت جائز ہے، اور اس کی ماں کا نام تھا غزالہ۔ اور جب یہ قتل ہوا ہے اس کا بیٹا شبیب، تو ماں بھی بڑے حوصلے کی خاتون تھی۔ کوفہ میں قتل ہوا تو اس نے منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ 1000 سے زیادہ خارجی اس نے اپنے دوستوں صرف کوفہ میں جمع کر لیے، اور اس کی ماں جو تھی غزالہ وہ اس کے ساتھ تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی جو والدہ تھی ان کا نام کچھ اور تھا، لیکن صحیح یہی ہے کہ اس کی بیوی کا نام تھا جہیزہ، اور اس کی ماں کا نام تھا غزالہ، اور یہ بھی ساتھ تھی، اور اپنے زمانے کے گویا مردوں میں شمار ہوتی تھی، اور اس نے 200 عورتوں کو ساتھ رکھا ہوا تھا، اور نیزے چلانا وہ جانتی تھی۔ اور جب کوفہ پہ ان کا قبضہ ہوا ہے کہ انہوں نے جامع مسجد پر قبضہ کیا، اور مسجد کے جتنے بھی خادم تھے سب کو مار ڈالا، جو اعتکاف میں تھے سب کو مار ڈالا۔ اور جب اس کا اپنا بیٹا مرا تو غزالہ یہ منبر پر کھڑی ہوئی اور اس نے خطبہ دیا، یہ رگ اب بھی آئی ہوئی ہے ان خارجیوں کی، ان لوگوں میں جو عورتوں کی امامت کو جائز قرار دیتے۔ اور پھر یہ عورت لڑی ہے حجاج بن یوسف کے خلاف، وہ بھی ظالم تھا، یہ بھی ظالم تھے، دونوں طرف ظلم تھا۔ اور حجاج بن یوسف پہ جب انہوں نے حملہ کیا ہے کوفہ سے نکل کے، تو اس کی فوج کو تتر اس عورت نے کر دیا، اور رات کو اندھیرے میں جو فوجی انہیں ملا ہے حجاج کا، اس سے عقیدہ پوچھا کہ تم شبیبیوں کے ساتھ ہو یا نہیں۔ اگر وہ کہتا تھا میں تمہارے عقیدے پہ ہوں، جان بخشی ہو گئی، جو اس عقیدے پہ نہیں ہے اسے قتل کر ڈالتے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور حجاج بن یوسف کی ساری فوج بکھری ہوئی تھی۔ اور روشنی جب ہوئی تو اس نے پھر بلایا اپنے سارے لوگوں کو، تو سینکڑوں کو انہوں نے مار دیا تھا۔ اور شبیب اس کا بیٹا اس مسجد میں اس نے صبح کی نماز پڑھائی، اور اس کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ خدا کی کتاب پڑھنے والا تھا کہ صبح کی پہلی رکعت میں اس نے اس دن سورہ بقرہ پڑھی اور دوسری رکعت میں آل عمران پڑھی۔ حجاج بن یوسف نے جب جمع کیا اپنے سپاہیوں کو تو وہ 4000 تھے، اور پھر کوفہ کے بازاروں میں جنگ، اور حجاج نے سفیان بن ابرد کو بھیجا، اور 3000 فوجی اس نے بھیجے، اور اس نے کہا شبیب کو پکڑ کے لاؤ کہ وہ کہاں ہے، اس لیے کہ حجاج کی حکومت کی فوج غالب آ گئی۔ یہ ان سب سرفروں کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ حکومتوں کے تختے الٹو اور اپنی حکومت کسی طرح قائم کرو، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے بغیر بھی ہم لوگ حق پہ ہی ہیں،
حالانکہ جتنا خون بہتا ہے اور جتنی عزتیں لٹتی ہیں اور جتنے اموال برباد ہوتے ہیں اس سب کا وبال ان کی گردن پر آتا ہے۔ تو سفیان ابن ابرد کو حجاج ابن یوسف نے بھیجا اور اس نے کہا تلاش کرو وہ شیطان اکبر کہاں گیا۔ یہ 300 سپاہی نکلے اور تلاش جب شروع ہوئی تو شبیب جو تھا یہ پل عبور کر رہا تھا کوفہ کا، دجلہ کا۔ تو سفیان نے کہا کہ اس نے فوج کو حکم دیا، اس نے کہا اس پل کے دوسری طرف، بہت لمبا پل تھا، رسیوں سے بنا ہوا تھا، اس نے کہا اس کی دوسری طرف آگ لگا دو، کاٹ دو دوسری طرف سے رسیوں کو۔ جب رسیوں کو کاٹا گیا تو پل نیچے دریا میں گرا اور شبیب جو تھا وہ دریا میں مر گیا، اور آخری جملہ وہ سورہ یاسین کی آیت پڑھ رہا تھا اور بار بار کہتا تھا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس اللہ کی تقدیر غالب آ رہی ہے جو بڑے غلبے والا اور علم والا ہے۔ اس کی ماں کھڑی ہو گئی پھر، اور اس نے کہا پرواہ نہیں، اللہ کی راہ میں اگر بیٹا مارا گیا ہے تو میں تو ہوں۔ اور پھر اس کی ماں اس کو وہ مری ہے، پھر اس کی بیوی مری ہے، اور پھر یہ بھاگے ہیں اور دریا میں کچھ غرق ہوئے اور اس کی لاش نکالی گئی اور پھر اس کا سر کاٹ کر بھیجا گیا۔ تب جا کر کہیں حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کو یہ یقین آیا کہ واقعی شبیب مارا گیا، اور یہ جتنے اس کے پیروکار تھے انہوں نے کہا، ان سے پوچھا لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ تمہارا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جو اپنے گھر سے نکلی مدینہ منورہ سے، اور طلحہ اور زبیر اور علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ سب کے سب کافر ہو گئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا انہوں نے کہا کہ اچھا بھی یہ بتاؤ باقیوں کو تو مسئلہ چھوڑو، عائشہ رضی اللہ عنہا کیوں کافرہ ہو گئی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ غیر محرم تھے سارے ان کے، اور ان کے ساتھ نکلی تھی، کوئی محرم نہیں تھا، تو یہ کبیرہ گناہ ہوا اور کبیرہ گناہ کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ اور پھر ان میں سے ایک خارجی نے یہ آیت پڑھی اور اس نے کہا تم نے پڑھا نہیں قرآن؟ اللہ نے عائشہ کو کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ تو انہوں نے قرآن کی خلاف ورزی کی، اور جو قرآن کی خلاف ورزی کرے وہ کافر ہے۔ اتنی عقل نہیں تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین تھیں، وہ جن کے ساتھ بھی آئی تھیں وہ سب ان کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امت کی مائیں قرار دیا، تو انہوں نے کہا کہنے والوں نے کہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکلی تو ان کے ساتھ ان کے سارے ہی بیٹے تھے، وہ تو اس بنیاد پر معاذ اللہ کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کافرہ ہو گئیں، اور یہ جو شبیب کی ماں نکلی اور اس کی بیوی نکلی ہے، جب وہ قتل ہو گئے تو اس کے بعد ان کے ساتھ بھی تو کوئی محرم نہیں رہا، تو تم نے انہیں کیسے بخش دیا، انہیں کیوں نہیں قتل کر دیا؟ اس لیے چپ ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنی عقل نہیں آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب نکلی ہیں تو ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن تھے، اور ان کے بھانجے حقیقی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ تو اگر اسی قرآن پر عمل کرنا ہے تو پھر تم نے غزالہ کی امامت کیوں قبول کر لی؟ پھر ان میں فرقے بن گئے، اور انہوں نے کہا غزالہ کو ہم مار دینا چاہیے تھا، کچھ نے کہا نہیں مار دینا چاہیے تھا۔ اور ان کی غزالہ جو ماں تھی اصل میں اور بیٹے کو اس لائن پر چڑھانے والی تھی اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تکفیر کروانے والی تھی، ان لوگوں کی عقل کا، ان لوگوں کی سمجھ کا اندازہ کرنا ہو تو بہت چیزیں ملیں گی تاریخ میں۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتے ہیں، جب شبیب کے لیے پل کاٹ دیا گیا اور یہ گھوڑے میں کے ساتھ دریا میں گرا اور سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، تو اس کے بعد اس کی ماں کو کسی نے آ کے کہا کہ تمہارا بیٹا قتل ہو گیا، تو اس نے کہا میرا بیٹا قتل نہیں ہو سکتا۔ بہت لوگوں نے کہا اس لیے کہ موت کی اطلاع تھی، تو کسی نے موت کو قتل سے تعبیر کر دیا کہ تمہارا بیٹا مارا گیا، اس سے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا تمہارا بیٹا غرق ہو گیا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، دریا میں ڈوب کے مر گیا ہوگا، شہید ہو گیا، یہ ٹھیک ہے، قتل نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا کہ میرے جسم سے ایک انگارہ نکلا ہے، آگ نکلی ہے، تو میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ میرا بیٹا جب بھی مرے گا ڈوب کے مرے گا، اس لیے
کہ آگ کو پانی ہی بجھا سکتا ہے۔ ایک طرف ان کے دماغ کی اپروچ دیکھیے، ان کا علم دیکھیے، قرآن کی تلاوت دیکھیے، یہ چیزیں، اور دوسری طرف ان ظالموں کا گمراہ ہونا دیکھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی فرقے بنا کرتے ہیں ان کی بنیاد میں وہ گمراہیاں شامل ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ذہانت شامل ہوتی ہے۔ ان لوگوں میں ایک اور فرقہ جو انہی کی کوکھ سے نکلا اور جس نے انہی سے جنم لیا وہ نواصب تھے، اور ناصبیوں کا مطلب یہ ہے، یہ بھی ایک فرقہ تھا، بہت تھوڑے، لیکن اب بھی کبھی کبھی اس کی باز گشت سنائی دیتی ہے، اس لیے ان کا ذکر کرنا بھی ضروری، کیونکہ بات چلی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ چیز پیش آئے گی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جن حالات کا سامنا کسی کو نہیں تھا، نہ حضرت عثمان کو، نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کو نہیں پڑا۔ کس نے انہیں کافر کہا؟ معاذ اللہ، کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اور ہونا یہی چاہیے تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ ان کی خلافت میں اطاعت کی جاتی، ان پر فتوے نہ لگائے جاتے، ان کو سنا جاتا، مگر یہ کئی مرتبہ ہوا کرتا ہے کہ بڑی صلاحیتوں کے لوگ قوموں میں اٹھتے ہیں، لیکن قوم اپنے مقدر کے اعتبار سے جب ناکام ہو جائے تو ان شخصیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے، اور سب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ناکام نہیں ہوئے، امت ناکام ہو گئی۔ جس امت نے اپنے نبی کو شہید کر دیا تو نبی تو ناکام نہیں ہوا، معاذ اللہ، امت ناکام ہو گئی کہ اس شخصیت کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے مخالفت کی، حتیٰ کہ شہید کر دیا، وہ خود ناکام ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ کیا فرق پڑتا تھا؟ چاند پہ تھوکنے سے کیا حاصل ہوتا؟ اسی لیے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو جب لوگوں نے برملا منہ در منہ کافر کہنا شروع کیا، معاذ اللہ، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ پھر جو صحابی پورے عالم اسلام میں جس جگہ تھا، جب اسے پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین ہو رہی ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا رے علی تو ایسے اچھے، علی ایسے اچھے، علی ایسے اچھے، علی ایسے اچھے۔ تو چونکہ سیاسی طور پر، مذہبی طور پر حالات ایسے آ گئے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر فرض ہو گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف ان کے دشمنوں کے مقابلے میں بیان کریں، اس لیے احادیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی احادیث بڑھ گئی۔ اگر یہی معاملہ پیش آتا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو صحابہ رضی اللہ عنہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوتے اور ان حضرات شیخین کی بھی فضیلتیں بیان کرتے، لیکن چونکہ معاملہ نہیں پیش آیا اس لیے بہت سے لوگ چپ رہے۔ بس ٹھیک ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر وقت بیٹھ کے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف وہ کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا جیسے شیخین کے ساتھ ہوا، لیکن ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیاسی حالات بگڑے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنا فرض سمجھا کہ ہم حق بات کو کہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہی تھی کہ حق بات کہو، سچی بات کہو، نیکی کے کاموں کا حکم دو۔ تو انہوں نے پھر جو جہاں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف شروع کر دی، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، حرمین شریفین کے علاوہ مصر میں، شام میں، اردن میں، ان سارے علاقوں میں، حتیٰ کہ جزیرہ میں، جہاں جہاں جس صحابی رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی انہوں نے کہا نہیں بھئی علی کے متعلق نہ کہو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو ایسے اچھے، ایسے اچھے، ایسے اچھے۔ اس لیے احادیث کی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل کی روایات بڑھ گئی ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت کی روایات زیادہ ہیں لہٰذا وہ سب سے افضل تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حالات ایسے ہو گئے تھے، جب تک کوئی مصیبت نہیں پیش آئی آرام سے لوگ گھروں میں رہے، جب یہ مصیبت پیش آئی کہ کفر کے فتوے جاری ہونے لگے تو لوگ نکلے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نکلے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول معرفت الصحابہ میں مستدرک الصحیحین جو ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں وہ لائے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حدیث میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور اس کی منقبت اور اس کی تعریف اتنی نہیں آئی جتنی تعریف سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی آئی ہے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں کسی کی اتنی فضیلت کی احادیث نہیں ہے جتنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہے. ہم کہتے ہیں بالکل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا ہے تو پھر اس پر کون انکار کر سکتا ہے. لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ نہیں تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حقیقت میں سب سے افضل تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت چوتھے نمبر پر تھی جیسے وہ خلیفہ راشد تھے، مگر حالات ایسے پیش آ گئے تھے کہ ان حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر فرض ہو گیا تھا کہ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان کرتے. بظاہر ایک چھوٹی سی بات وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گئے حج پہ اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور غالباً یاد پڑتا ہے روایات میں آیا کہ بیت اللہ کے اندر بٹھایا، دروازہ کھولا گیا بیت اللہ کا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ درست نہیں ہے، یہ جو سیاسی اختلافات چل رہے ہیں اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ میں بیٹھ کے کہا کہ میں نے 3 باتیں نہ دیکھی ہوتی تو میں تم لوگوں کے متعلق سوچتا. اور پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 3 خصوصیات بیان کی اور انہوں نے کہا معاویہ تم مجھے کہتے ہو میں تم لوگوں کا ساتھ دوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی صاحبہ کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا. بڑے ہی مظلوم خلیفہ تھے، بہت مظلومیت تھی. جتنا علم اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا اور جتنی حکمت خدا نے اس شخص کو دی تھی وہ اس کو ڈیزرو کرتے تھے کہ اس علم و حکمت کی زکوٰۃ نکلتی. اور یہ زکوٰۃ اس صورت میں نکلی کہ لوگ ان پر تہمتیں لگاتے رہے، سب جھوٹ بکتے رہے، جتنی الزامات سے لگائے گئے اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ سب جھوٹے تھے. ان کے مخالفین اور ان کے موافقین، ان سے محبت کرنے والے، یہ لوگ سچے تھے. جس نے اس شخص کی زندگی کو قریب جا کے دیکھا وہ قائل ہو گیا، اور دور رہ کے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، 20-20 برس کے لڑکے جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا رہے ہیں. اور یہ ہوا ہی کرتا ہے، ہر دور میں ہوا کرتا ہے کہ اللہ جس شخص کو اس کے معاصرین سے ممتاز کر دے اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو چن لے علم کے لیے، عمل کے لیے، حکمت کے لیے، اور وہ اپنے ہم اثر لوگوں سے آگے نکل جائے تو لوگ پھر اس کی ٹانگیں کھینچتے ہی ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپنے قد کو بڑھا لیں، مگر جسے اللہ نے بڑے قد کا پیدا کیا ہو اس کے پاؤں کاٹنے کی کوشش کرتے ہی ہیں. یہ ظلم ہمیشہ ہوتا آیا ہے اب تک بھی. ان سب میں ایک اور فتنہ اٹھا جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے اور وہ تھے نواسب. تاریخ میں دونوں طرح کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے کہ یہ خوارج تھے اور یہی ناصبی بھی تھے اور حروری بھی تھے، اور ہرورا جگہ پر انہوں نے اجتماع کیا تھا. شرات تھے، اس ایک ہی فرقے کے مختلف نام ہیں. اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ نواسب الگ ہیں اور ناصبی الگ ایک ٹولہ تھا، ایک گروپ تھا. نواسب، ناصبیہ، اہل نصب، یہ تاریخ میں ان لوگوں کا لقب ہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف بغض اور عداوت کا اظہار کیا. اسی لیے زمخشری نے اساس البلاغہ میں یہ لکھا ہے کہ ناصبت لفلان کے معنی یہ ہیں کہ میں نے اس شخص کے لیے عداوت کا سامان کیا، میں نے اس شخص کی دشمنی کے لیے دلائل کو اکٹھا کر لیا. تو ان لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کے لیے، ان کی دشمنی کے لیے اور ان کو برا بھلا کہنے کے لیے دلائل جمع کیے. تو اس وجہ سے یہ لفظ آ گیا کہ ناصبت لفلان، فلاں کی مخالفت کے لیے میں نے یہ آگ جلائی اور کھڑی کی ان دلائل کی عمارت، اسی لیے انہیں ناصبی اور نواسب کہتے. ان نواسب کا خاتمہ یہ اسی وقت سے تھے جس طرح ایک گروہ پہلے تینوں خلفاء حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہم ان کو کافر کہتا تھا، اسی طرح یہ بدبخت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے. ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں پہلے تینوں کو کافر کہتا تھا اور دوسرا گروہ پہلے تینوں خلفاء کی محبت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتا تھا. اہل سنت والجماعت نے چاروں خلفاء کرام رضی اللہ عنہم کی سے محبت کا اظہار کیا، کھل کے اظہار کیا اور بتایا
کہ جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ واجب التعظیم اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ واجب الاحترام ہے، ٹھیک اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی 1000 مرتبہ واجب الاحترام۔ اسی لیے بنو امیہ کی حکومت کا جب خاتمہ ہوا ہے اور ان کا آخری حکمران تھا مروان، ایک تو مروان وہ تھا جو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا بنو امیہ والا، وہ نہیں، ان کا آخری حکمران جو تھا، جب بنو عباس نے ان بنو امیہ کو قتل کر کے صبح کے وقت ان کی لاشیں بچھا دی اور پہلا لنچ دوپہر کا کھانا جو انہوں نے کھایا ہے تو انہوں نے ان کی لاشوں پر دسترخوان بچھائے اور پہلا کھانا انہوں نے وہاں کھایا، ان میں یہ مروان تھا۔ تو اس فرقے کو ناصبی جو کہتے ہیں، ان کا خاتمہ اس کے دور میں ہوا ہے، اس کے قتل کے ساتھ۔ اسی لیے کہیں کہیں تاریخ میں ملے گا کہ شیعہ مروانیہ، شیعہ امویہ، شیعہ عثمانیہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب شیعان علی کہلائے، اور یہ ناصبی جو تھے شیعان عثمان کے شیعان بنو امیہ کہلائے۔ ابتدا میں صرف اتنی بات تھی کہ کانا عثمانین کانا علوین، اس کی تشریح گزر چکی، دوبارہ دہرانے کا کچھ فائدہ نہیں۔ مقریزی نے اپنی مشہور کتاب الخطط میں اسی لیے لکھا ہے کہ جب مروان الحمار اسے کہتے تھے، بہت ہی بے وقوف تھا، لوگوں نے نام اس کا رکھ لیا تھا گدھا، قتل ہو گیا اور بنو امیہ کی حکمرانی 133 ہجری میں ختم ہو گئی، تو یہ جتنے لوگ تھے ناصبی، ان کی آگ کی چنگاری بھی بجھ گئی، اور یہ وہ لوگ تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، اور جب بنو عباس کا ظہور ہوا تو اب یہ اپنے قتل کی وجہ سے ڈرنے لگے کہ کہیں کسی کو اطلاع نہ ہو جائے۔ تو ایک چھوٹی سی جماعت مصر میں رہ گئی جو اس پر جمی رہی، اور بالآخر وہ بھی ختم ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یعنی 9ویں صدی ہجری میں اب دنیا میں مصر میں خاص طور پہ ناصبیوں کا وجود نہیں رہا۔